کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز سے کہا ہے، ارشاد کبریا ہے یہ اعلان مصطفیٰ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ پروردگار عالم نے بھی فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اللہ رسول کے دونوں کے فرمان ہیں کہ اللہ جس کو چاہے عزت سے نوازے، جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ عزت کا مالک وہ ہے، ذلت کا مالک وہ ہے۔ تم کہاں دنیا کے درباروں کے چکر لگاتے پھر رہے ہو؟ اللہ کے در کے چھوڑ کر کے ساری دنیا کے درباروں کے چکر لگاؤ اور تمہیں کوئی عزت دینے والا نہیں سوائے اللہ اس کے رسول کے۔ ارشاد کبریا ہے یہ اعلان مصطفیٰ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اب دیکھیں ذرا حالات دیکھیں، دین خدا کا جب کیا اعلان نبی نے، پتھر کسی نے مارے تو گالی دی کسی نے۔ دین خدا کا جب کیا اعلان نبی نے، پتھر کسی نے مارے تو گالی دی کسی نے۔ سہ سہ کے ظلم آپ یہ دیتے رہے دعا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ سہ کے ظلم آپ یہ دیتے رہے دعا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ آپ کو یاد ہوگا طائف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسی دین کی تبلیغ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں کے اوباش لڑکوں نے اتنے پتھر آپ کے مارے، اتنے مارے کہ سارا جسم آپ کا لہو لہان ہو گیا، حتیٰ کہ جو خون بہا تھا وہ آپ کے جوتیوں میں جا کر کے جم گیا، جس کی وجہ سے جوتے پیر میں چمٹ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا دوسرے کسی صحابی نے اس میں پانی ڈال کر کے ان کو گیلا کر کے چھکایا۔ اور گالی کا مسئلہ، ابو جہل کی دو بیٹے عتبہ اور شیبہ، ان کے نکاح میں اللہ کے نبی کی دو بیٹیاں تھیں نبوت ملنے سے پہلے۔ اور اس نے کیا کہا تھا، کیا جرم تھا کہ وہ تمہارا سسر جو ہے وہ یہ اس طریقے کی دعوت دیتا ہے اور میں اس کو سخت ناپسند کرتا ہوں، جب تک میں تم کو اپنی جائیداد میں حصہ نہیں دوں گا تم میرے بیٹے نہیں ہو، جب تک کہ تم اس کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ اور طلاق ہی نہیں دی بلکہ جو ہے اس نے ماں کی گالی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی۔ کس کے بیٹے نے؟ ابو جہل کے بیٹے۔ اور پھر اس کا انجام بھی بڑا برا ہوا۔ انجام اتنا، اس وقت اللہ کے نبی کو اتنی تکلیف ہوئی تھی جب اس نے آپ کو ماں کی گالی دی تھی اور آپ کو برا بھلا کہا تھا، آپ کی بیٹیوں کو طلاق دی تھی، تو آپ نے کہا اے اللہ جنگل کے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط کرنا۔ جب یہ گالی دے کے اپنے گھر جا کے پہنچتا ہے، ابو جہل پوچھتا ہے اس نے کیا کہا تھا تم کو؟ تو کہا اس نے یوں بد دعا دی تھی۔ ابو جہل کہتا مجھے یقین ہو گیا بچ نہیں سکتا، ہے تو کافر لیکن یقین ہے اس کو۔ آخر کار کیا ہوا؟ شام کا سفر ہوا، اس میں یہ بھی ہے جا رہا ہے، اور جب پڑاؤ ڈالا قافلے نے تو یہ عتبہ بھی موجود ہے، تو پورے قافلے نے سامان اکٹھا کر کے ڈھیر لگایا اور اس کو اس کے اوپر لٹایا۔ کیوں؟ تاکہ کوئی خطرہ نہ ہو، کیونکہ وہ جو دعا آپ نے دی تھی کہ اللہ جنگل کے کتوں میں سے کوئی کتا، مراد شیر ہے، مسلط کر دے، تو ڈرتا تھا ہر وقت کہ کس وقت کون سا خطرہ لاحق ہو جائے۔ آخر کار یہ ہوا، اللہ پاک نے حکم دیا کہ فلاں میدان میں
ایک میرا دشمن، میرے نبی کا دشمن، میرے نبی کو ماں کی گالی بکنے والا سویا ہوا ہے، اور جنگل کے شیر جا اس کا کام تمام کر۔ جنگل کا شیر وہاں سے چلا اور چل کر کے جا کے دیکھا تو جنگل کا شیر کہے اللہ میں کیسے پہچانوں اتنے سارے لوگ، قافلے میں کوئی ایک آدمی تو نہیں، بہت سارے لوگ ہیں، کوئی پہچان تو بتا دے۔ تو اللہ نے کہا کہ سب سو رہے ہیں، جا سب کا منہ سونگ، سارے لوگوں کا منہ سونگ جا کر کے، جس کے منہ سے بدبو آئے میرے پیغمبر کو گالی دینے کی، بس اس کا کام تمام کر۔ اب وہ تلاش کر رہا، ڈھونڈ رہا، مگر مل نہیں رہا۔ شیر پریشان کیونکہ وہ تو لیٹا ہے سامان کے اوپر، ٹیلا بنا کے لیٹا ہوا ہے۔ جنگل کا شیر پھر واپس ہوا میدان کے کنارے آ کر کے، کہتا ہے اللہ میری رہنمائی کر، میں پریشان حیران ہوں، کہاں ملے وہ؟ سارے لوگوں کا منہ سن کے واپس آ گیا ہوں، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کے منہ سے وہ گالی کی بدبو آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہوا کا جھونکا بھیجا، ہوا کا جھونکا بھیجا اور کہا اس میں اس کے منہ کی جو بدبو تھی وہ ہوا کے جھونکا کے ساتھ چلی۔ اب جنگل کے شیر نے محسوس کیا کہ یہ کدھر سے آ رہی ہے بدبو، بس جنگل کا شیر جان گیا، اس نے چھلانگ لگائی اور جا کر کے اسی سامان کے اوپر جب اس کو پایا، اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ماننے والوں کو عزتوں سے نوازا، اور گالیاں بکنے والوں کو خدا نے ذلیل کر کے رکھا۔ اسی لیے تو کہا دین خدا کا جب کیا اعلان نبی نے، پتھر کسی نے مارے تو گالی دی کسی نے، سہ کے ظلم آپ یہ دیتے رہے دعا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اس موقع کے اوپر شیر نے ایک دعا مانگی تھی، سن لیجیے۔ جنگل کے شیر نے اس موقع پر ایک دعا مانگی تھی، اور یہ دعا اللہ نے اس کی قبول بھی کر لی، حدیث میں اس کا تذکرہ ہے۔ دعا یہ مانگی تھی کہ اے اللہ کبھی مجھے کسی نیک آدمی پر مسلط نہ کرنا، کبھی مجھے پوری نسل کے لیے، کبھی مجھے کسی نیک نمازی متقی پرہیزگار اللہ والے پر مسلط نہ کرنا۔ حدیث میں آتا، محدثین فرماتے ہیں کہ کبھی بھی اللہ والوں پر شیر حملہ نہیں کر سکتا۔ شیر حملہ آور ہوگا کافر پہ، فاسق پہ، فاجر پہ، گناہگار، بد کردار، بد افعال، ایسے شخص پر شیر حملہ کرے گا، کبھی نیک آدمی پہ حملہ نہیں کر سکتا۔ حدیث میں تذکرہ ہے۔ بہرحال تو اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے عزت دینا، ذلت دینا۔ اللہ نے جس کو چاہا اس کو عزتوں سے مالا مال کیا، اور جس کو چاہا اسے ذلیل کر کے رکھا۔ جو لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہم اپنی ان تدبیروں کے ذریعے سے عزت حاصل کر لیں اور دوسرے لوگوں کو ذلیل کر دیں، اللہ نے کہا نہیں، عزتوں کا مالک میں ہوں، ذلتوں کا مالک میں ہوں، تم کون ہوتے ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں ایک اور ہیں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ جنگل میں پھنس گئے تھے، راستہ بھٹک گئے، تلاش کر رہے ہیں، نہیں ملتا ہے باہر نکلنے کا راستہ۔ جنگل کا شیر آتا اور آ کر کے اس سے کہتے ہیں، وہ جنگل کے شیر تجھے پتا ہے
میں غلام ہوں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں راستہ بھول گیا ہوں۔ شیر نے اپنی دم کو نیچے کیا، سر جھکایا اور چل دیا آگے آگے، اور یہ پیچھے پیچھے۔ اور جب شیر نکل گیا، جنگل سے باہر نکال دیا، راستہ مل گیا، تو تھوڑی دور جا کر کے پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کہ ٹھیک چل رہے ہیں کہ نہیں، اور وہاں جا کر کے ایک للکار، ایک گرج کے ساتھ للکار اس نے لگائی، گویا کہ وہ آپ کو سلامی پیش کر رہا ہے، الوداع کہہ رہا ہے کہ آپ ٹھیک ٹھیک راستے پر جا رہے ہیں، اور میں نے آپ کو تو دنیا کی ہر شے غلام، آپ غلام ہو جاؤ اللہ کے، اس کے رسول کے، ساری دنیا کی ہر چیز تمہاری غلامی اختیار کر، ہر چیز غلامی اختیار کر۔ بو جہل نے حضور سے حجت یہ آ کے کی، کر دو دو ٹکڑے چاند کے مانوں گا میں نبی۔ ہاں، میں تمہیں اس وقت تک پیغمبر نہیں مانوں گا جب تک یہ آسمان کے اوپر چاند ہے اس کے دو ٹکڑے نہ کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم۔ مگر بات یہ ہے کہ جسے نہیں ماننا ہوتا ہے وہ مانتا نہیں، جس کے مقدر میں ایمان نہیں ہوتا ہے وہ قبول نہیں کرتا، جس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہوتی اسے ہدایت نہیں ملتی ہے۔ بو جہل نے حضور سے حجت یہ آ کے کی، کر دو دو ٹکڑے چاند کے مانوں گا میں نبی۔ ٹکڑے جو ہوا، ٹکڑے جو ہوا چاند تو شرما کے رہ گیا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عزتوں سے نوازا، اور ابو جہل کو اللہ پاک نے جو ہے ذلیل کر کے رکھا۔ اور یہ تو پیغمبر علیہ السلام کی بات ہے، پچھلے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی اسی طریقے سے اللہ پاک نے ان کو اور ان کے ماننے والوں کو عزتوں سے مالا مال کیا، اور نہ ماننے والوں کو اللہ پاک نے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا۔ اور دنیا میں ہی دیکھا، نمرود نے خلیل کو جب آگ میں پھینکا، ہوتا ہے کیا تو دیکھیے اب مرضی خدا۔ نمرود نے خلیل کو جب آگ میں پھینکا، ہوتا ہے کیا تو دیکھیے اب مرضی خدا۔ جلتے ہوئے انگاروں کو گلزار کر دیا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ بڑی کوشش کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذلیل خوار کر دیا جائے، لیکن اللہ پاک نے آگ کو کہا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو جا کہ کپ کپانے لگے، ٹھنڈی ہو مگر سلامتی کے ساتھ، کوئی تکلیف نہ ہو۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا، تو دنیا والوں نے یہ چاہا کہ حضرت ابراہیم کو ان کے ماننے والوں کو ذلیل کر دے۔ اللہ نے کہا تمہارے بس کا کام نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ اللہ پاک نے ان کو جو ہے عزتوں سے مالا مال کیا، اور نار نمرود کے اندر ڈال کر بھی اللہ پاک نے یہ دکھایا کہ موت اور حیات کے مالک بھی ہم ہیں۔ تم جسے جلانا چاہو نہیں جلا سکتے ہو، اس لیے کہ آگ ہمارے حکم کی فرمانبردار ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے بڑی کوشش کی، یہودیوں نے گھیرا، ان کے گھر کو گھیرا، قتل کرنا چاہا۔ اللہ نے کہا ہم بچائیں گے۔ یہودی آئے، گھر کو گھیر لیا، داخل ہو گئے، اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، اور جو ہے زندہ یوں ہی اٹھا لیا، اور انہوں نے اپنے ہی ایک آدمی کو قتل کر ڈالا جن کو شباہت دے دی گئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ وہ ظلم جو کی حضرت عیسیٰ پہ علامہ، دور ہی سے کھڑا دیکھ کے ہے ہنس رہا شیطان۔ جب رب نے انہیں
عرش پہ زندہ اٹھا لیا وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ یہودیوں نے سوچا تھا کہ ہم ذلیل کر دیں گے، اللہ نے کہا نہیں، عزت ہم نے دی ہے، تمہارے بس کا کام تھوڑی ہے، یہ تمہارا کام نہیں ہے، عزت دینا ذلت دینا اس کے مالک ہم ہیں، تم نہیں ہو۔ تم جو چاہو وہ کچھ نہیں کر سکتے ہو، ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ ہم نے ان کے مقدر میں عزت لکھی ہے، ہم ان کو عزت دیں گے کیونکہ یہ ہمارے اپنے ہیں۔ تو دنیا خلاف ہو جائے مگر آپ کا اگر تعلق اللہ سے مضبوط ہے تو آپ کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ بات ذہن نشین کر لی۔ وہ اب راہ چلا تھا لشکر لے کر ہاتھیوں کا کہ خانہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، ختم کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ اسے بڑا اپنی طاقت پر ناز تھا، بڑا غرور تھا، بڑا گھمنڈ تھا کہ میری طاقت اتنی بڑی طاقت ہے کہ اس زمانے میں کسی کے پاس ہاتھیوں کی فوج نہیں ہے، میرے پاس فوج ہے، میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا۔ بڑا غرور کے ساتھ چلا، یمن سے غراتا ہوا کہ جا رہا ہوں ابھی خانہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اللہ کا گھر جسے اللہ پاک نے عزتوں سے مالا مال کیا ہوا ہے، جو 24 گھنٹے میں کسی وقت بھی خالی نہیں رہتا، وہاں طواف کرنے والے، عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ 24 گھنٹے میں کوئی وقت نہیں جو خانہ کعبہ خالی رہتا ہو، طواف کرنے والے طواف کرتے رہتے ہیں۔ ایسی عزت ہے جس کو حاصل ہو اسے تم ذلیل کر لو گے۔ اللہ نے فرمایا، شاعر کہتا ہے، ہاتھی تمام جھک گئے کعبے کو دیکھ کر، کتنے ذلیل لوگ تھے مانے نہ وہ مگر۔ ہاتھیوں نے دیکھا، جھک گئے، سجدہ کرنے لگے۔ بھائی باز آ جاؤ، ہمیں نہ لے جاؤ آگے، کہاں لے جا رہے ہو؟ اللہ کا گھر ہے جو ہم سب کا مالک ہے۔ ہاتھی تمام جھک گئے کعبے کو دیکھ کر، کتنے ذلیل لوگ تھے مانے نہ وہ مگر۔ روئی کی طرح دھن گئی سب فوج اب رہا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ روئی کی طرح دھن گئی سب فوج اب رہا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ یہ پورا قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الم تر کیف کے اندر ذکر کیا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ ہم نے ان کو ایسا بنایا جیسے کھایا ہوا سڑا ہوا بھوسا ہوتا۔ جانور جو کھا لیتا ہے، بھوسا کھا لیتا ہے اور بدہضمی ہو جائے، جب وہ پلٹتا ہے تو اس کی شکل و صورت رنگ و روپ کیا ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے ابابیلوں کا لشکر بھیج کر کے ہم نے جو کنکریاں ان پر برسائی ہیں تو حالت ان کی یہ ہو گئی جیسے سڑا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ فجعلہم کعصف مأکول۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ بھائی عزتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ کو اپنا معبود سمجھ کر کے، مالک حقیقی جان کر کے اس سے اپنا تعلق مضبوط کر لو، دنیا میں تمہیں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ اور اگر تم نے اس سے اپنا رشتہ ناتا قطع کر لیا تو پھر ساری دنیا مل کے بھی تمہیں عزت نہیں دے سکتی۔ یاد رکھ، آج ہم دوسروں کے پاس چاپلوسی کرنے جاتے ہیں، رب کو نہیں مناتے اور ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے جا کر کے اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہاں عزت مل جائے گی۔ نہ، اللہ کو اپناؤ، اللہ کے رسول کی بات کو مانو، دنیا تمہارے قدم چومے گی، تم دنیا میں بھی سرخرو ہوگے، آخرت میں بھی کامیاب اور سرخرو ہوگے۔ اللہ پاک ہمیں آپ کو سمجھ